ایک بہت اہم بات ہے، اللہ کرے میں سمجھا سکوں اور آپ سمجھ سکیں، وہ یہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مسئلے پر دو قول کیوں اختیار کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک مسئلے پر دو قول کیوں ہوتے ہیں؟ یہ مسئلہ بھی سمجھ لو، وجہ بھی سمجھ لو، اور ایک بہت بڑا اعتراض فقہ حنفی پر وہ بھی ساتھ ہی حل ہو جائے گا۔ مثلا جب بچہ ماں کے یہاں پیدا ہو، بچہ دودھ پیے تو کتنے سال تک ماں کا دودھ پیے؟ اب امام صاحب سے دو روایتیں ہیں، ایک روایت ہے 2 سال اور ایک روایت ہے 2.5 سال۔ فتویٰ 2 سال والی روایت پر ہے، غیر مقلد 2.5 والی پیش کر اعتراض کرتے ہیں۔ جب اس مسئلے پر اعتراض اور جواب آئے گا اس موقع پر انشاءاللہ مزید بحث کریں گے۔ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ مسئلہ ایک ہے کہ جب بچہ پیدا ہو ماں کا دودھ پیے، تو امام صاحب کی سے ایک روایت یہ ہے کہ اس کی مدت 2 سال ہے اور ایک روایت کی مدت رضاعت 2.5 سال ہے۔ اب یہ 2 سال کا قول بھی ہے، 2.5 سال کا بھی ہے، ایسا کیوں ہے؟ حضرت امام صاحب فرماتے ہیں کہ آیتیں 2 قسم کی ہیں۔ ایک آیت ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، ماں کو چاہیے کہ اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مدت رضاعت 2 سال ہے۔ آگے دیکھو فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، آگے کیا ہے؟ ایک بول فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ بَيْنَهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا، دیکھو فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا، آگے وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، جو پوری مدت دودھ پلانا چاہے تو 2 سال پلائے۔ آگے کیا ہے؟ پھر اگر یہ دودھ چھڑانا چاہیں باہمی رضامندی اور مشورے سے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ جب مدت رضاعت 2 سال ہے تو 2 سال کے بعد مشورے کی ضرورت ہے، 2 تو چھڑانے چھڑا رہے ہیں۔ یہ فَإِن یہ فا ہے تعقیب مال وصل کے لیے، 2 سال پورے ہو گئے اور 2 سال کے بعد فا، اب اگر یہ دودھ چھڑانا چاہے مشورے کے ساتھ تو کوئی حرج نہیں۔ مدت رضاعت ہے ہی 2 سال، تو پھر بعد مشورے کی ضرورت کیا ہے؟ اب امام سے فرماتے ہیں اس لفظ فا سے پتہ چل رہا ہے کہ مدت رضاعت ابھی کچھ باقی ہے۔ اگر 2 سال کے بعد مدت رضاعت ختم ہو جاتی تو پھر یہ بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ 2 سال کے بعد دودھ چھڑانا چاہیں تو چھڑا سکتے ہیں۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور سمجھ آ رہی ہے بات ہے؟ تو فا سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ 2 سال سے زیادہ ہے؟ وہ کتنی ہے؟ 2.5 سال ہے، 3 کتنی ہے؟ اب دوسری آیت قرآن کریم کی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدِهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، ماں 3 مشقتیں اٹھاتی ہے۔ نمبر 1 حملت امه، بیٹے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، وَوَضَعَتْهُ پھر بیٹے کو جنتی ہے، کرہن 2 مشقت، اور تیسری مشقت وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ اب اس حملہ سے کیا مراد ہے؟ اس حمل سے کیا مراد ہے؟ حمل کا ایک معنی ہوتا ہے کہ پیٹ میں رکھنا جیسے حملت، اور حمل کا ایک معنی ہوتا ہے گود میں رکھنا، گود میں رکھنا جیسے یا پشت پہ رکھنا یعنی پیٹ سے باہر۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، اب یہ پیٹ کے اندر تو نہیں ہے نا، تو حمل کا ایک معنی ہوتا ہے پیٹ میں رکھنا اور اٹھانا، ایک حمل کا معنی پیٹ سے باہر رکھنا اور اٹھانا۔ اب یہاں حمل کا معنی کیا کریں گے؟ اگر آپ کہتے ہیں یہ حمل سے مراد ہے پیٹ میں رکھنا، وہ تو پیچھے آ چکے حملتہ، وہ تو آ چکا ہے نا۔ اب حمل سے کون سا معنی مراد ہوگا؟ گود میں رکھنا۔ وفصالہ اور دودھ پلا کے چھڑانا 30 شہرا 2.5 سال ہے۔ کتنے؟ 2.5 سال۔ یہ 30 شہرا یہ جو 30 مہینے بنتے ہیں، یہ 30 مہینے کیسے بنیں گے؟ اب اس کا معنی ایک عورت گود میں رکھے اور اپنے بچے کو دودھ پلائے اور چھڑائے تو کتنے ہو گئے؟ 2.5 سال ہو گئے نا۔ یرضعن اولادہن حولین کاملین، وہاں سے پتہ چلا کہ مدت رضاعت کتنی ہے؟ 2، اور فا سے پتہ چلا کہ مزید بھی ہے، اور یہاں سے پتہ چلا کہ 3 سال ہے۔ تو امام سے فرماتے ہیں کاملین کا تقاضا یہ ہے کہ مدت رضاعت 2 سال ہو، اور حملہ کا تقاضا یہ ہے کہ مدت 30 شہرا 2.5 سال ہو۔
لہذا ایک قول 2 سال کا ہے، ایک قول 2.5 سال کا ہے۔ اب دونوں پر دلائل ہے نا۔ اب اگلا مسئلہ ترجیح دینے کا تھا کہ ترجیح کس کو دیں گے؟ تو جب ہم کہتے ہیں یہ ترجیح ہے امام محمد امام یوسف کے قول کو، وہ فرماتے ہیں مدت رضا 2 سال ہے، تو 2 سال والا قول کس کا ہے؟ امام صاحب والا، اور 2.5 سال والا بھی کس کا ہے؟ تو دونوں قول امام صاحب کے تھے، اور ایک مسئلے پر 2 قول اس لیے ہوتے ہیں کہ دونوں کی گنجائش ہوتی ہے۔ اب امام صاحب کی دیانت دیکھو، ایک آیت سے یا ایک حدیث سے یا 2 حدیثیں ملانے سے جب 2 مسئلے ثابت ہو سکتے ہیں تو امام صاحب اپنی قوت اجتہاد کے ساتھ دونوں مسئلے پیش کرتے ہیں اور پھر قوت دلیل سے ایک مسئلے کو ترجیح بھی دیتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی دیانت ہے، کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ کتنی بڑی دیانت ہے۔ قوت اجتہاد سے 2 مسئلے نکالتے ہیں، ایک نہیں دونوں، اور پھر قوت دلیل سے ایک کو ترجیح بھی دیتے ہیں۔ اس سے بڑی فقاہت کیا ہو سکتی؟ جب اعتراض اور جواب آئے گا نا، اس پر پھر میں اگلی بات شروع کروں گا انشاءاللہ۔ یہ صرف میں نے یہاں اتنا ذکر کیا ہے کہ ایک آیت ہو تو 2 مسئلے کیوں ہوتے ہیں، ایک حدیث ہو تو 2 مسئلے کیوں ہوتے ہیں۔